چوری نہ ہو، مگر آیت کا وہ مطلب غلط نکالتے ہیں۔ اب آیت آپ پھر پڑھیے ان کے حساب سے، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی آپ ایک ایسا نظام بنائیں جس میں کسی کو چوری کرنے کا موقع نہ ملے، ہر آدمی اس کی اپنی پوری ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ اس طرح کا نظام جزام بما کسبا، یہ ان کی جزا ہے، نکالم من اللہ، اور اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ یعنی ایک ایسا نظام جس میں چوری ہی نہیں ہونا چاہیے گا، اگر وہ معنی ہم لیں گے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ سے، تو یہ آیت کا آخری جو نکالم من اللہ، ویسا نظام تو اللہ کی طرف سے سزا بن جائے گی نا۔ تو خود گویا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یار تم ایسا نظام نہیں مت رکھو، قائم مت کرو جس میں کوئی چوری نہ کرے۔ یہ ہے آیات سے غلط تعویلات لینا۔ اہل عرب کے ہاں اس زمانے میں شدید عام، آیت تو ختم ہوگی، اس پہ ایک دو تین باتیں ایڈ کر کے بات آگے بڑھائیں گے ہم انشاءاللہ۔ اہل عرب میں شدید افلاس کے سبب سے یہ بیماری اتنی پھیلی ہے کہ قرآن مجید نے اسے ختم کرنے کے لیے مسلمان ہونے والوں سے اس کی بیعت لینی ضروری سمجھیے۔ سورہ ممتحنہ میں جن باتوں پر بیعت لی ضروری قرار دیا گیا، اس میں سے یہ جو ہے وہ مسلمان ہونے والی خواتین سے یہ بیعت لیا جاتا تھا کہ آپ چوری نہیں کریں گی۔ فتح مکہ کے وقت میں ہند کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو چوری صرف چوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح سے سیدھا زوری ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے سیدھا زوری ہے۔ آپ دیکھیں گے چوری کے ساتھ بہت سارے دوسرے واقعات بھی مسلم، آبرو ریزی، قتل، عزت لوٹ لینا، اس طرح کی وارداتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے سخت سزا دے کر نہ صرف چوری بلکہ دوسرے جرائم کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ یہ چور اپنے محنت کی کمائی پہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ دوسرے کی محنت کی کمائی پر نگاہ رکھتا ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اور اس حرام کی بھی آمدنی پر جو ہے وہ عیش کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سماج میں میرا نام جو ہے وہ اونچا رہے۔ بعض لوگوں نے ایک سوال یہ اٹھایا ہے کہ بھائی آخر چوری میں ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ بھائی کسی نے جھوٹ کہا زبان کاٹیا، زبان کاٹیے۔ کسی نے وہ آنکھوں کا زنا کیا، آپ آنکھیں نکلوا دیجیے۔ آپ وہ تو نہیں کرتے، آپ وہ تو نہیں کرتے نا، صرف چوری میں ہاتھ کیوں کاٹتے ہیں؟ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ اس طرح اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو انسانی زندگی کے لیے بربادی اور تباہی کا سامان ہو جاتا۔ اسلام میں سزاؤں کا مقصد یہ ہے جرائم کو ختم کرنا اور انسانوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اگر ہم یہ زبان کاٹ لیں، اگر وہ اس کی آنکھیں نکال لیں گے، تو اس سے وہ جو مقصد ہے اسلام کا کہ بندوں کو ظلم سے روک کر صحیح راہ پر ڈالنا، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے دیکھیے چور میں کیوں اس طرح کی سزا رکھی ہے۔ اب کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، پتا چلتا ہے لوگوں کو۔ چور تو رات میں آتا ہے نا، رات میں آتا ہے اور کسی کو پتا نہیں چلتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری چوری کا کسی کو پتا بھی چلے، چونکہ اس کی نیت لوگوں کو پتا نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے مطابق اس کی سزا مقرر کی کہ سب کو پتا چلے کہ تو چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، سب کو پتا چل جائے گا۔ بھائی اگر کوئی تاکتا ہے دوسری عورت کو، وہ تو سب کو دکھتا ہے حضرت کیا کرتے ہیں بول کے، اب اس میں تو چھپانے کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ چوری چونکہ رات میں ہوتی ہے اور وہ چور نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتا چلے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا اس کے لیے۔ ایک اور سوال، ایک اور مسئلہ ہے ہاتھ کی دیت۔ اگر کسی نے جو ہے وہ ہاتھ کسی کا کاٹ دیا، بھائی وہ سے جو بھی ہے، ہاتھ کی دیت فقہ میں 500 دینار، 500 دینار۔ اگر کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے، ٹیکسی میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مشین میں کچھ ہو گیا، جو بھی ہوا، 500 دینار۔ اگر چوری 3 درہم کے ہاتھ کٹ جائے گا، بڑا تضاد ہے اس میں، بڑا تضاد ہے۔ وہاں بھی ہاتھ ہے، یہاں بھی ہاتھ ہے۔ وہاں دیت میں 500 دینار، یہاں چوری میں 3 درہم کی چوری پہ ہاتھ کاٹو، کیسے انصاف ہے؟ کیسے انصاف؟ اس پر ابن القیم نے لکھا ہے، ایک طرف 1/4 دینار میں ہاتھ کاٹنے کا حکم اور دوسری طرف ہاتھ کی دیت 500 دینار، انتہائی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اللہ کا نظام ہے ساری چیز، اس لیے کہ دونوں جگہ احتیاط ہے، ایک جگہ مال کی احتیاط، دوسری جگہ اعضاء کی۔ آپ دیکھیے گا 1/4 دینار میں ہاتھ کاٹنا مال کی حفاظت کے لیے، کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا چوری کرنے کی، کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا،
مال کی حفاظت کے لیے اللہ نے کہا کہ 4 دینار کو بھی چوری کیا ہاتھ کاٹ دو. پھر 500 دینار دیت مقرر کی ہاتھ کی حفاظت کی خاطر. ہاتھ بڑا قیمتی ہے. اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو بھائی وہ تو ہونا نہیں چاہیے, اسے تو 500 درہم جو ہے وہ مجھے دینے پڑیں گے. تو یہ ہے وہ حکمت. آخر ایک اور آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور ہم فرمانے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. معنی یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کرے اور آئندہ چوری نہ کرنے کا عزم کر لے, اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا صالح بندہ بن جائے تو وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا. وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے. ہاتھ کاٹنا وہ انتظام تمدن کے لیے تاکہ امن امان معاشرے میں قائم رہے. ہاتھ کٹنے سے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی. نفس کی اصلاح کب ہوگی؟ نفس کی اصلاح توبہ سے ہوگی, تقرب الی اللہ سے ہوگی, رجوع الی اللہ سے ہوگی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہاتھ کا چور جب کاٹا جا چکا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا قل استغفر اللہ واتوب الیہ, کہ میں خدا سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں. اس نے الفاظ کہے, پھر آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ خدایا اسے معاف کر دے. تو اصل جرم کو جرم نہ سمجھنا اور اصرار کرتے ہوئے اسے جاری رکھنا. اور اسلام میں ہاتھ تک گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معاشرے سے الگ ہو گیا نا. معاشرے کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کھلا ہوگا. یہ نہیں کہ ہاتھ تک گیا تو اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا نہ, وہ بھی اس کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا رہے گا. بعض حضرات نے اس کا معنی یہ لکھا ہے توبے سے مراد حاکم کے پاس مقدمہ آنے سے پہلے جس کا مال چرایا ہے مالک سے جا کر معافی مانگ لے, یہ توبہ ہے. اور اسلحہ سے مراد اس کا چرایا ہوا مال واپس کر دے, مالک کا راضی ہو جانا, مقدمے کا حاکم کے پاس نہ لے جانا. نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ہاتھ کٹنے سے اور آخرت میں عذاب سے وہ بچ جائے گا. اگر کیس چلا گیا تو پھر وہ ساری چیزیں کی جائیں گی, اس لیے کہ حد ہے. بات کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا اعلان, اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے. بولو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام, میں یو پی کے شمال میں ایک ضلع سدھارتھ نگر ہے, وہاں جامعہ اسلامیہ ایک ادارہ ہے, تحریک کے ارکان اسے چلاتے ہیں. اس ادارے میں 1050 بچے, 40 ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف ہیں. ہاسٹل ہے, 4 ایکڑ پر ہے, اچھی خاصی اس کی عمارت ہے الحمدللہ. لیکن علاقہ پسماندہ ہے اور وہاں سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی, اس لیے اس کے نمائندے مدرسے کے اور جامعہ کے نمائندے مختلف جگہوں پر شہروں کی طرف نکل آتے ہیں اور یہاں سے فنڈنگ کر کے لے جاتے ہیں, یہاں سے تعاون آپ سے لے جاتے ہیں. پھر بچوں جو 200 بچے ہاسٹل میں ہیں اور تعلیم پر جو غریب نادار بچوں پر جو خرچہ ہوتا ہے اس پہ خرچ کیا جاتا ہے. آپ تک میں آیا ہوں, لاسٹ ایئر بھی آیا تھا اور آپ لوگوں نے بھرپور تعاون فرمایا تھا. میں اس سال بھی آپ سے بڑے درد کے ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ اس تحریکی ادارے کو اپنا بھرپور تعاون دیں. السلام علیکم. الحمدللہ الذی الحمد رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا والعافیۃ المتقین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جہنم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.